آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ خوابوں اور امنگوں سے سرشار خرامہ خرامہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نازمین اس کی من پسند لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ نازمین بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کی منتظر ہوگی۔ اس نے آج کی رات کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ تو گویا 7ویں آسمان پر تھا۔ شاید محبت جذبہ ہی ایسا ہے جو انسان کو آس پاس کے ماحول سے بے خبر اور بیگانہ کر دیتا ہے۔ شمشاد احمد بھی اسی خوشی میں آگے بڑھ رہا تھا جب اسے ایک لمحے کو لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ شمشاد احمد کو یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کیونکہ اس کے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس پر نظر رکھتا۔ پھر یہ کیسا احساس تھا؟ جن اسیبی بھوت پر تو یقین رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شمشاد احمد نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ دروازے کے ہینڈل پر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھ کر وہ رکا تھا تاکہ اندر بیٹھی منتظر نازمین کے دل کی دھڑکنوں کو تھوڑا مزید بڑھا سکے۔ پھر ہلکا سا کھانس کر اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ اندر بیڈ پر پھیلے سرخ تازہ گلابوں کی خوشبو اس کی روح تک کو سرشار کر گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر نازمین پر ڈالی جو سمٹی ہوئی بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور پھر اطمینان سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ نازمین اس کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیڈ کے ساتھ سمٹ کر پیچھے کو ہو رہی تھی۔ اور کتنا کھسکو گی نازنین، اب بس بھی کرو، آج تو تم میری بیوی بن گئی ہو، آج کے دن تو شرمانا چھوڑ دو۔ اس نے یہ کہتے ہی اگلے لمحے نازنین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نازنین کا چہرہ شرم سے مزید جھک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شمشاد احمد نازمین پر اپنی محبت کی بارش کرتا، باہر موجود کوریڈور میں بھاری برتن کے ٹوٹنے سے ایک شور بلند ہوا، کیونکہ نازمین اور شمشاد کا کمرہ 3 فلور پر تھا اور آج کی رات اسے خالی کر دیا گیا تھا۔ کمرہ خصوصاً شادی شدہ جوڑے کے لیے خالی کیا گیا تھا تاکہ وہ دونوں اپنی اس رات کو بنا کسی کی مداخلت کے گزار سکیں۔ اور یوں بھی رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت خوب سناٹا چھایا ہوا تھا جب شور کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ نازمین نے چونک کر پوچھا۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ شمشاد اپنے کپڑے ٹھیک کرتا فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو باہر اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ کوریڈور میں ہلکی ہلکی سسکیاں بھی گونج رہی تھیں۔ دبی دبی سسکیوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ اس نے فوراً اندھیرے میں سوئچ پر ہاتھ مارا تو کوریڈور ایک دم سے روشن ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سلطانہ نے اسے ایک لمحے کے لیے چونکا دیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ سلطانہ سے پوچھے آخر رات کے اس پہر کو ان کے کمرے کے باہر کر کیا رہی تھی۔ لیکن چونکہ سلطانہ کے پاؤں پر بھاری گلدان گرنے کی وجہ سے چوٹ آ چکی تھی، اس لیے وہ اپنا سوال بھول کر سلطانہ سے اس کی چوٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مگر سلطانہ کو اٹھانا چاہا تو وہ اس کے لیے ایک چھوٹی بچی تھی، اس کی دور پار کی خالہ کی بیٹی، جو ان کے گھر میں پڑھائی کے سلسلے میں پچھلے 6 مہینے سے رہ رہی تھی۔ سلطانہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پاؤں میں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نا؟ شمشاد نے نیچے جھکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سلطانہ نے اگلے ہی لمحے بڑی آنکھوں سے شمشاد احمد کی طرف دیکھا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں عجیب سا گلہ اور شکوہ تھا جسے شمشاد احمد بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ کسی گھائل ناگن کی طرح شمشاد احمد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غضب تھا جیسے شمشاد احمد نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ شمشاد نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر سلطانہ اپنے زخمی پاؤں کو سہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لمبے گھنے سنہری بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ یہ شمشاد کی شادی میں آنے کے لیے خصوصی تیاری تھی۔ پہلی بار شمشاد نے سلطانہ کے ان لمبے گھنے بالوں کو نظر بھر کے دیکھا تھا، شاید اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت لے رہا تھا۔ اتنے میں سلطانہ جا چکی تھی، مگر سلطانہ کا یہ رویہ شمشاد احمد کی سمجھ سے باہر تھا۔ سر جھٹکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر موجود
نازمین بھی بے چین تھی کہ آخر باہر کیا ہوا ہے۔ اس نے تو باہر کسی کی کوئی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے وہ نہیں سمجھ پائی کہ باہر کیا ہوا ہے۔ شمشاد احمد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو نازمین سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا وہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ باہر کیا ہوا تھا۔ لیکن شمشاد احمد کو خود کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنی بیوی کو کیا بتاتا۔ چھوڑو، کچھ نہیں، بس اتنا کہہ کر اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی، کمرے کی بتی پھر سے بجھا دی اور وہ دونوں راز و نیاز کی باتوں میں گم ہو گئے۔ وہ رات اس سے کہیں بڑھ کر حسین تھی جتنا نازمین اور شمشاد نے سوچا تھا۔ صبح تک وہ ایک دوسرے کو مکمل کر چکے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو شمشاد نیند بھری آنکھوں سے نازمین کی طرف دیکھنے لگا، گویا اس کا نشہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن رات ختم ہو چکی تھی۔ دونوں کو اچھے سے معلوم تھا کہ اگر ناشتے کی میز پر وہ موجود نہ ہوئے تو اس کا مطلب برا سمجھا جائے گا، اس لیے شمشاد اور نازمین دونوں ہی اٹھ کر نہانے چلے گئے تھے۔ شمشاد کو اپنے گھر کا پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ ناشتہ اماں 7 سے 8 بجے کے درمیان بنا کر تیار کریں گی۔ 9 بجے انہیں ناشتے کی میز پر موجود ہونا تھا، لیکن یہ کیا، کمرے پر دستک تو 6 بجے ہی شروع ہو گئی تھی۔ شمشاد نے ناگواری سے دروازہ کھولا، سامنے اماں گھبرائی ہوئی کھڑی تھیں۔ خیریت اماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شمشاد نے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، نہیں بیٹا، وہ سلطانہ کے پاؤں میں گہری چوٹ آئی ہے، خون بہہ رہا ہے اس کے انگوٹھے سے۔ بیٹا تم یا تو اسے کلینک لے جاؤ یا اگر خود دیکھ لو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو اماں، اتنی سی بات اور آپ گھبرا گئیں؟ ایک ڈاکٹر بیٹے کی ماں ہوتے ہوئے آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ چلے نیچے، میں ابھی جا کر سلطانہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ شمشاد کو رات والی بات یاد آ گئی تھی اور وہ سمجھ چکا تھا کہ سلطانہ کے پاؤں میں گہری چوٹ بھی ہو سکتی، لیکن اگر ایسا تھا تو سلطانہ نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ جلدی سے دونوں ماں بیٹا سیڑھیاں اترتے ہوئے گھر کے آخری کمرے میں پہنچے جہاں سلطانہ درد سے گرا رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بیٹا تم سلطانہ کو دیکھو، میں جلدی سے ناشتے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مہمان گھر میں آ جائے، اماں کے جانے کے بعد شمشاد احمد نے سلطانہ کے کمرے کی بتی جلا دی تھی۔ سامنے لیٹی سلطانہ نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں وہی گلہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے شمشاد احمد کو لگا کہ سلطانہ جوان ہو چکی ہے، جسے وہ چھوٹی بچی سمجھتا تھا اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ شمشاد اس کی نظروں سے گھبرا کر آگے بڑھا۔ پتہ نہیں خود سے اتنی چھوٹی لڑکی کی نظروں سے شمشاد کیوں گھبرا جاتا تھا۔ وہ تقریباً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، سرسری سے انداز میں دیکھ کر بولا، کہاں لگی ہے چوٹ سلطانہ؟ مجھے بتا سکتی ہو؟ جاننے کے باوجود بھی شمشاد نے اسی سے پوچھا تھا، کیونکہ شمشاد کو احساس ہو چکا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا سلطانہ نے ہنگامہ کر دیا تھا۔ سلطانہ گراہتی ہوئی اٹھی تھی، جیسے اس کی کمر بھی درد سے چور چور ہو رہی ہو۔ اس نے روئی کے گولے جیسا نرم پاؤں بستر سے اٹھا کر شمشاد احمد کی گود میں رکھ دیا۔ وہ میرے انگوٹھے میں گہری چوٹ آئی ہے نا، بہت درد ہو رہا ہے شمشاد۔ وہ اسے شمشاد بھائی کہنے کی بجائے نام سے پکارنے لگی۔ اس کو تو وہ جیسے شمشاد پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ شمشاد اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا، مگر وہ اپنا پاؤں شمشاد کی گود میں رکھے مسلسل یہی گلہ کر رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں سخت درد ہو رہا ہے۔ خون بہہ تو رہا تھا، البتہ انگوٹھا خون جمنے کی وجہ سے تھوڑا سیاہ ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ گرم پانی سے دھو لو، آرام کرو، اماں سے کہو دودھ ہلدی بنا دیں گی تمہیں۔ شمشاد نے اسے دوائی دینے کی بجائے اماں سے دودھ ہلدی لانے کا کہا تو شمشاد نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ دونوں کے درمیان کچھ خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے تھے ایک دوسرے سے۔ شمشاد جان چھڑانے والے انداز میں کمرے سے بھاگا تھا، مگر ابھی تک سلطانہ اس کے لمس کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک بھیگی سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو یہ کیا ہو گیا۔ شمشاد احمد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سلطانہ کی اس بے باک
حرکت کے بارے میں سوچ سوچ کر غصہ ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطانہ بڑی سمجھدار اور نیک پروین مشہور تھی، ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اتنی کم عمری میں لڑکی کے بارے میں کوئی بات کرے بھی تو خود بات کرنے والا برا لگتا ہے۔ سوچوں میں گم شمشاد احمد اپنے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بال سکاتی نازمین پر پڑی تھی، جو ہلکے نیلے رنگ کے جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی تو گویا شادی کی رات کے بعد نکھر کر سامنے آئی تھی۔ وہ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت تو اس حلیے میں لگ رہی تھی۔ تم میک اپ نہ بھی کرو تو بہت خوبصورت لگتی ہو نازمین۔ شمشاد نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ نازمین مارے شرم کے اپنی پلکیں ایک بار پھر جھکا گئی تھی، اور شمشاد اس کی انہی باتوں پر تو مرمٹتا تھا۔ کہاں نازمین کی شرمیلی نگاہیں اور کہاں سلطانہ کی آنکھوں سے جھانکتی بے باکی اور بے شرمی۔ ایک لمحے کے لیے شمشاد احمد نے سوچا کہ اس کی بیوی کتنی حیادار ہے۔ شمشاد احمد کو پوری طرح اپنانے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی حیا تھی۔ اسی بات نے تو شمشاد احمد کو اس کا دیوانہ بنایا تھا، اور وہ اپنی خوبصورت حیادار خوبصورت بیوی کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نازمین بھی اس کی نظروں کے حصار میں گلابی ہو رہی تھی، گویا نازمین اور شمشاد آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے تھے۔ جب شمشاد سے اماں نے دوبارہ سلطانہ کے زخم کے بارے میں پوچھا، بیٹے سلطانہ کو پٹی کر دی تھی نا ٹھیک سے؟ اماں کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس جی اماں کہہ کر ناشتہ ختم کرنے میں لگ گیا تھا۔ وہ دن اس نے بڑی بے چینی سے گزارا تھا، کیونکہ دونوں کو ہی رات ہونے کا انتظار تھا۔ یوں بھی نئی نئی شادی تھی، سب لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے، خاص کر نازمین کو دیکھنے دور دور سے شمشاد احمد کے رشتہ دار آئے تھے، کیونکہ سبھی اس کی محبت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ شمشاد احمد نے شادی محبت کی تھی، جو کہ ان کے خاندان میں عام نہیں تھا۔ شمشاد نے اپنی بیوی کی خوب تعریفیں کی تھیں۔ خاندان والوں کو تو اب شمشاد کی بیوی کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، کیونکہ اس خاندان میں عورتوں کی تعریف کرنا بھی عام نہیں تھا۔ ادھر دل ہی دل میں شمشاد کی اماں سوچ رہی تھیں کہ کہیں نو بیاہتے جوڑے کو خاندان والوں کی نظر ہی نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے زیادہ ملنے جلنے پر اصرار نہیں کیا۔ کھانے کے فوراً بعد اماں نے سب کے سامنے خود ہی شمشاد سے کہہ دیا، جاؤ بیٹے سونے کا وقت ہو گیا ہے، تم آرام کرو، دلہن بھی تھک گئی ہوگی۔ اماں کی بات سن کر شمشاد کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ بظاہر بے نیازی سے چلتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ نازمین بھی شرماتی للچاتی اس کے پیچھے پیچھے اس کے نقشے قدم پر چلتی اپنے کمرے تک جا پہنچی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی شمشاد احمد نے وہ بناوٹی خول اپنی شخصیت سے اتار پھینکا اور وہ شدت سے نازمین کو گلے لگا گیا۔ پورا دن مجھے تم پر پیار آتا رہا، لیکن میں مجبور تھا، تمہیں بتا بھی نہیں سکا، شمشاد نے مخمور آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے نازمین سے کہا۔ اگلے ہی لمحے دونوں بستر پر ڈھیر ہو گئے، لیکن ایک ناگواری دونوں کے چہرے پر پھیل چکی تھی۔ نازمین اور شمشاد ایک دوسرے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دونوں بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ شمشاد نے سوالیہ نظروں سے نازمین کی طرف دیکھا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، نازمین نے جواباً کہا۔ فوراً سے پہلے انہوں نے بیڈ شیٹ ہٹا کر ایک سائڈ پر کی۔ بیڈ کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ پورے بیڈ کا میٹرس پانی میں بھیگا ہوا تھا، لیکن اگر صرف پانی میں بھیگا ہوتا تو کوئی حیرت کی بات نہ تھی، لیکن اس پر خون کے چھینٹے بھی تھے۔ خون کے چھینٹے اس قدر واضح تھے کہ کوئی بھی دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ اچھا خاصا انسانی خون گرا۔ بات ایسی تھی کہ شمشاد اور نازمین کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ ان چھینٹوں کی وجہ وہ دونوں نہیں تھے۔ نازمین تو یہ منظر دیکھ کر گھبرا ہی گئی۔ بیڈ شیٹ بالکل سلامت اور میٹرس پر خون کے دھبے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں اماں سے کہہ سکتا ہوں، وہ اسے صاف کرا دیں گی۔
نہیں شمشاد، آپ ایسا نہیں کہیں گے، اماں کیا سوچیں گی کہ ان کی بہو میں بالکل شرم و حیا نہیں ہے۔ اس میٹرس کو ہم خود ہی صاف کریں گے۔ بھلے ہی ہم دونوں نے خراب نہیں کیا، لیکن ہم یہ بات اماں کو تو نہیں سمجھا سکتے نا، اور صبح سے پہلے ہمیں یہ کام کر دینا چاہیے۔ نازمین جو شب خوابی کے لباس میں خوبصورت رات گزارنے کے لیے بیٹھی تھی، فوراً سے گھر کے کپڑے پہن کر بیڈ کا میٹرس دھونے کی فکر میں پڑ گئی۔ شمشاد بھی پریشان ہو گیا تھا، اس کا موڈ بگڑ چکا تھا، کیونکہ وہ تو کچھ اور سوچ کر کمرے میں آیا تھا، لیکن یہاں الگ ہی مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میٹرس دھونے میں انہیں 2 گھنٹے کا وقت لگا تھا۔ بڑی احتیاط سے دھویا گیا تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے۔ دونوں دوسروں کے سامنے شرمندگی سے تو بچ چکے تھے، لیکن خود رات گزارنا محال ہو گیا تھا۔ اب کیا کریں گے ہم نازمین؟ نازمین نے پوچھا۔ اب کیا کریں گے ہم؟ نازمین نے پوچھا تو شمشاد کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ نیند تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے، تو پھر 2 محبت کرنے والوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں رضائی نکالتا ہوں، ہم فرش پر رضائی بچھا کر سو جاتے ہیں، اسی بہانے ایک دوسرے کے مزید قریب ہو جائیں گے۔ شمشاد نے ہنستے ہوئے کہا تو نازمین اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے نیچے سوتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن شمشاد کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے شمشاد کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ اسی رضائی پر نیم دراز ہو گئی۔ شمشاد نازمین کی زلفوں سے کھیلتے کھیلتے اس کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ رات پہلی رات سے بھی زیادہ حسین تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ وہ ایک دوسرے میں ہی گم تھے، مگر شاید اس بات سے بے خبر کہ آنے والا دن ان کے لیے کرب کا سامان لے کر آ رہا ہے۔ محبت کا انجام اتنا مختصر بھی ہو سکتا ہے، یہ بات تو کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ رات کے 1 بجے شمشاد کے فون پر گھنٹی بجی۔ شمشاد نے ناگواری سے اپنے موبائل فون کی طرف دیکھا، جس کی اسکرین بار بار چمک رہی تھی۔ شمشاد نے فون اٹینڈ کیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر کی کال تھی، جو اسے ایمرجنسی کیس کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ شمشاد فوراً ہسپتال پہنچو، ورنہ ایک زندگی اور ہار جائے گی۔ تمہاری پیشنٹ سائمہ نصیر کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس کا بی پی مانیٹر کروں، لیکن میں ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ مجھے اس کی کیس ہسٹری نہیں پتہ تھی۔ میں تمہیں فون کرتا رہا، مگر تم اپنی شادی میں مصروف تھے۔ یہ مت بھولو کہ تم ایک ڈاکٹر بھی ہو۔ سائمہ نصیر کو اس وقت تمہاری سخت ضرورت ہے۔ وہ زندگی موت کی کشمکش میں۔ اس بیچاری نے ہسپتال کو بھاری بھرگم فیس دی۔ تم تو جانتے ہو 50 سالہ غیر شادی شدہ عورت کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جلدی پہنچو، میں آپریشن تھیٹر تیار کروا رہا ہوں، ہمیں فوراً سرجری کرنا پڑے گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر شکیل نے کال کاٹ دی تھی۔ شمشاد احمد ایک نہایت پیشہ ور اور ذمہ دار ڈاکٹر تھا۔ اس نے نازمین کو بتائے بنا ہی اپنا کوٹ پہنا، جلدی سے جوتوں میں اپنا پاؤں اڑستا تقریباً بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ نازمین اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے واقف ہے، اس لیے اسے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ بس اتنا کہہ کر وہ صبح 4 بجے تک واپس آ جائے گا، مگر 4 بجے کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ یہ نہیں جانتا تھا، ورنہ شاید وہ اپنی مریضہ کو بچانے کبھی نہ جاتا۔ سائمہ نصیر کی زندگی بچا کر وہ بہت خوش تھا۔ اس کی سرجری کامیاب ہو چکی تھی۔ سائمہ نصیر اسے دعائیں دے رہی تھی، لیکن کبھی کبھی دعائیں بھی انسان کو آئی ہوئی مصیبت سے نہیں بچا سکتی۔ شمشاد احمد جب گھر پہنچا، اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کی جلدی تھی، مگر سامنے نماز کے بعد سلام پھیر کر تسبیح پڑھتی اماں پر نظر پڑی تو ان سے حال احوال پوچھ لیا۔ اماں کی دعائیں لیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اسے امید تھی کہ ضرور نازمین ابھی تک جاگ کر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نازمین نے تو اس کی فون کال کا بھی جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ یہ وہی نازمین تھی جو اس کے ایک میسج پر پوری رات جاگتی تھی۔ شمشاد کو اس کی یہی بات تو پسند تھی۔ نازمین کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ نازمین اس کی آنکھوں کا اشارہ بھی سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا۔ اسے شمشاد نے دروازہ کھولا تو سامنے نازمین اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، گو کہ وہ نازمین کے سونے، اٹھنے، جاگنے کی روٹین سے واقف تھا۔
مگر اسے نازمین کو یوں اوندھے منہ پڑے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ فکر مندی نے لے لی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، اس نے نازمین کے نرم نازک وجود کو ایک جھٹکے سے سیدھا کیا، مگر نازمین کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کو شمشاد کے دل میں ہزاروں اندیشے آئے۔ خوف نے تو جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ لیے تھے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اچانک نازمین کو ہوا کیا۔ وہ تو بالکل صحت مند تھی۔ نازمین کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھ کر اس نے تیزی سے اپنا سر نازمین کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہلکی مہک اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر ہی کی منتظر تھی۔ نازمین کا وجود تو مہک رہا تھا، لیکن دھڑکن ختم ہو چکی تھی۔ کم ہوتی دھڑکن سن کر شمشاد احمد کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ نازمین کو کھونے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے پناہ محبت کرتا تھا وہ نازمین سے۔ وہ بے یقینی سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھو نازمین، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ نازمین کی کھلی آنکھوں کی طرف دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ شمشاد احمد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے نازمین کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور جلدی سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ نازمین کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے اپنے اعصاب کام نہیں کر رہے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچا۔ شمشاد کی اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ شمشاد سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، مگر شمشاد کے حواس قابو میں ہوتے تو وہ کوئی جواب دیتا۔ اس نے جلدی سے نازمین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ہسپتال کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ 120 کی سپیڈ پر گاڑی چلاتا وہ 10 منٹ میں ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ پیچھے شمشاد کی اماں بیٹھی نازمین کو جگانے اور ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے جوان اور ہنستی کھیلتی نازمین کو کیا ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی شمشاد نے اسٹریچر کا انتظار کرنے کی بجائے نازمین کے نرم و نازک وجود کو ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھرا اور ایمرجنسی کی طرف دوڑا۔ ایمرجنسی میں جا کر نازمین کو ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ اگرچہ وہ خود بھی ایک پیشہ ورانہ ڈاکٹر تھا، کئی مریضوں کا کامیاب علاج کر چکا تھا، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں وہ بہت کمزور پڑ گیا تھا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کبھی اپنے چاہنے والوں کا کبھی آپریشن نہیں کر سکتے۔ شمشاد احمد کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ شمشاد نے ایمرجنسی میں نازمین کو پہنچایا اور خود بے چینی سے باہر ٹہلنے لگا تھا۔ اماں شمشاد کی بے چینی دیکھ کر خود پریشان ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نازمین کو سخت ہارٹ اٹیک آیا۔ ہارٹ اٹیک؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شمشاد احمد کو اپنے ہی ساتھی ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، گویا خود کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ شمشاد کو تو پتہ تھا کہ نازمین شادی سے بے حد خوش تھی، اسے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، پھر اسے ہارٹ اٹیک کیوں آتا؟ نازمین کی ساری رپورٹ ٹھیک تھی۔ ہارٹ اٹیک تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی سخت پریشانی سے گزر رہے ہوں یا جن کی رگیں عمر کی وجہ سے سخت ہو گئی ہوں۔ نازمین کے معاملے میں تو ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر احمد شمشاد احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسی خبر سنانے والا تھا جسے سننے کے لیے شاید شمشاد احمد تیار نہ تھا۔ ہمیں معاف کر دو شمشاد، ہم نازمین کو نہیں بچا سکے۔ میں تمہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نازمین کے دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کی کوشش بھی کی، مشین کا استعمال کیا، لیکن دراصل اس کے دل کی دھڑکن یہاں آنے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ اس کا وجود زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس عمر کی لڑکی کو آج سے پہلے اس مسئلے سے دو چار ہوتے نہیں دیکھا۔ تمہیں ہمت کرنا ہوگی، اللہ کی جو مرضی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شمشاد گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد کی بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ نہ ہی رویا، نہ چیخا، نہ چلایا، اور نہ ہی اپنی بیوی کی لاش سے لپٹ کر رویا۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ اگر کوئی شمشاد احمد کے چہرے کو اس وقت دیکھ لیتا تو کبھی سمجھ نہ پاتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ شمشاد احمد کو دیکھ کر یہ بتانا مشکل تھا
کہ وہ ابھی کیا محسوس کر رہا تھا۔ البتہ شمشاد کی اماں روتی پیٹتی اپنے بیٹے کا ماتم کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنی بہو کے جانے سے زیادہ اس بات پر دکھی تھیں کہ ان کا بیٹا بھری جوانی میں اکیلا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نازمین کے ماں باپ کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ نازمین کے ماں باپ تو اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ بیوی کے مرنے کے بعد شمشاد احمد کسی سے نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کوئی اس سے بات بھی کرتا تو شمشاد احمد کسی بات کا جواب خاص نہ دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ شمشاد احمد اپنی بیوی کے جانے پر روگ لیے بیٹھا تھا، ہاں، مگر وہ ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ اس شام سورج ڈھلنے کے بعد کھانا کھائے بغیر ہی شمشاد احمد جب اپنے کمرے میں گیا تو ماں سے اپنے بیٹے کی تنہائی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ شمشاد بیٹے، جب سے نازمین اس دنیا سے گئی ہے تم نے تو ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ بیٹے ایسا کب تک چلے گا؟ تم جوان ہو، میں تمہارا دکھ تو سمجھ سکتی ہوں، لیکن ایسے تم کب تک رہو گے؟ تم نے تو ٹھیک سے نازمین کے جانے کا غم بھی نہیں منایا۔ کلثوم بیگم کو لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان سے اپنے غم کا اظہار کرے گا، مگر وہ تو الٹا اپنی ماں کو ہی سمجھانے لگا۔ ماں، مرنے والوں کے ساتھ انسان مر نہیں جاتا۔ میری بیوی تھی نا، دکھ تو مجھے ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے تو وہ صرف ایک بہو تھی، پھر آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ میں آپ کے لیے کوئی اور بہو لے آؤں گا، وہ جو آپ کی پسند کی ہوگی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں بھی آپ کو تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ بس یہ ذرا دنیاوی رسمیں پوری ہو جائیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے۔ میں دوبارہ اپنا گھر بساؤں گا۔ میں ان مردوں کی طرح تھوڑی ہوں جو اپنی بیوی کا غم اپنے دل سے لگائے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر میں صرف نازمین کا شوہر نہیں تھا، میں آپ کا بھی تو بیٹا ہوں۔ مجھے بھی احساس ہے آپ کا۔ بس مجھے 3 دن دیں، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ مجھے دوسری شادی کس سے کرنی۔ یہ سن کر کلثوم بیگم کے چہرے پر جیسے بہار آ گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے اس کی شادی کی بات سن کر وہ کھل اٹھی تھیں۔ سارا غم جیسے دھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اماں تو فوراً ہی تیار ہو گئی تھیں۔ شمشاد نے انہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، الٹا سوال کیے۔ اماں ایک بات سوچ لیں، میں جس سے کہوں گا آپ اس سے میری شادی کروائیں گی نا؟ یہ تو نہیں کہیں گی کہ اس کی عمر مجھ سے بہت کم ہے؟ نہیں بیٹا، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ جہاں تم خوش وہاں تمہاری ماں خوش۔ میں نے تو تمہاری پہلی شادی پر بھی ایسا کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں باہر سے شادی کرنا کتنا برا سمجھا جاتا ہے، پر میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا نا بیٹا، تو ابھی بھی دوں گی۔ اب تو مجھے تمہارے غم کا بھی اندازہ ہے۔ یہ سن کر شمشاد احمد کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بس پھر ٹھیک ہے اماں، آپ اپنے بیٹے کے لیے گھر سے جانا شروع کر دیں۔ بس پھر ٹھیک ہے اماں، آپ اپنے بیٹے کے لیے گھر سجانا شروع کر دیں۔ بلکہ گھر کو سجانا، ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ لیکن اماں، میری دلہن کون ہوگی؟ اب پوچھیں گی نہیں؟ نہیں بیٹا، تم اپنا وقت دو، 3 دن بعد مجھے جواب سے آگاہ کرنا۔ اماں، 3 دن بعد بھی تو وہی بات کرنی ہے آپ کو جو ابھی بتا سکتا ہوں۔ میری دلہن ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ میں اس کے جوان ہونے کا انتظار کروں گا۔ کم سے کم 1 سال تو مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ہاں، نکاح تو میں اگلے مہینے ہی کر لوں گا، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، شمشاد احمد نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ تو کلثوم بیگم اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ بیٹا، ایسی کون سی لڑکی ہے جس کے جوان ہونے کا تم انتظار کرو گے؟ جوان لڑکیاں اس دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کیا، جو تم ایک بچی کے بڑے ہونے کا انتظار کرو گے؟ کلثوم بیگم نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اماں، آپ نہیں سمجھیں، آپ کا بیٹا اپنی پسند اور مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اور میں کون سا کوئی باہر کی بات کر رہا ہوں، میں تو سلطانہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو آپ کو پسند بھی ہے نا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ میری اس شادی کے لیے صحیح انتخاب ہوں گی۔ وہ آپ کو بھی پسند ہے اور میرے لیے بھی۔ اب خاندان کی لڑکی ہی بہتر رہے گی۔ لگتا ہے باہر کی شادی مجھے دوبارہ بھی نہیں جچے گی، سو بہتر ہے کہ آپ نادیہ خالہ سے بات کر لیں۔ وہ اپنی سگی بہن تو نہیں ہے، لیکن بہنوں سے بڑھ کر چاہتی ہیں آپ کو۔ شمشاد احمد نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا تھا۔ کلثوم بیگم کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
اور پھر ابھی سلطانہ کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ تو محض 14-15 سال کی لڑکی تھی۔ پھر شمشاد بھی اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ آج اس کے دل میں سلطانہ سے شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ بات کلثوم بیگم کی سمجھ سے باہر تھی، لیکن پھر بھی انہیں اپنے بیٹے کی پسند کا خیال تھا۔ کلثوم بیگم کے کمرے سے جانے کے بعد شمشاد اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ ویسے اس گھر میں سبھی لوگ 8 بجے کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی شمشاد کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ نیچے کے پورشن کی طرف تھا، جہاں پر اس کی ماں سلطانہ اور ایک چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ ابا اکثر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے، اس لیے شمشاد آزادی سے رات کے کسی بھی پہر گھر میں گھومتا رہتا تھا۔ لیکن آج اس کا رخ کہیں اور تھا۔ آج وہ سلطانہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی سلطانہ کے سونے کا وقت ہے۔ سلطانہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دینے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے بنا آواز کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو سامنے نظر سلطانہ پر پڑی، جو اپنے بستر پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ شمشاد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ گئیں۔ پہلو میں رکھے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر شمشاد میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ شمشاد یہاں بیٹھ جائیے، سلطانہ نے اسے بیڈ پر ہی جگہ دیتے ہوئے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے شمشاد احمد حیران رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی سلطانہ سے 10 سال بڑی ہونے کے باوجود بھی کتنی حیادار تھی، یہ بات اس کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ سلطانہ کو کس چیز نے اتنا بے باک بنایا ہے۔ لڑکیاں تو اس عمر میں بہت شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن سلطانہ کا انداز ہی اور تھا۔ اس کی آنکھوں میں پختگی اور گہرائی تھی۔ وہ یہ سب کچھ نادانی میں تو ہرگز نہیں کر رہی تھیں، وہ جو بھی کرتی جان بوجھ کر کرتی تھیں، اور شمشاد احمد اس بات سے خوب واقف ہو چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ انجان سے لہجے میں سلطانہ سے اس کے زخم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب تمہارا پاؤں کیسا ہے سلطانہ؟ اس دن میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، اور پھر اس کے بعد تو تم جانتی ہی ہو میں مصروف ہو گیا تھا۔ دکھاؤ تمہارا پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا شمشاد احمد جان بوجھ کر اسے آزما رہا تھا۔ سلطانہ نے بنا جھجکے اپنا پاؤں شمشاد کے سامنے کر دیا۔ پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ہلکا سا درد ابھی بھی ہے، سلطان نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، کوئی گہرا زخم تو نہیں بن گیا؟ سلطانہ اپنے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے کہا۔ اس کے ارادے بھانپ کر شمشاد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے تم 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شمشاد احمد کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ سلطان کے کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ تبھی اس کی نظر ایک چین پر ٹک گئی، جس کے ساتھ سلطانہ کے کمرے کی چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ شمشاد احمد کی موجودگی میں سلطانہ اپنی نظریں جھکائے کتاب پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ شمشاد نے چابیاں اپنی مٹھی میں دبا لیں اور اوپر آ گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کیا کرے گا، لیکن سلطانہ کو اپنے رویے سے یہ محسوس نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ تو یہ راز اپنے سائے سے بھی چھپا رہا تھا کہ وہ اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ اگلی صبح سلطانہ ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ شمشاد نے موقع دیکھ کر اماں سے سوال کر ڈالا، آپ نے نادیہ خالہ سے ہمارے رشتے کی بات کی ہے؟ امی شمشاد کے منہ سے یہ سن کر کلثوم بیگم چونک گئی۔ بیٹے ابھی کل رات کو ہی تو آپ سے بات ہوئی ہے، اتنی جلدی بات کیسے کر لوں؟ میں ویسے بھی ابھی نازمین کی بات تازہ ہے نا، تو ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے تو نادیہ بہن کو لگے گا کہ میں بہت خود غرض ہوں، جو اس کی بیٹی کا نہیں سوچ رہی، صرف اپنے بیٹے کی خوشیوں کا سوچ رہی ہوں۔ امی، نادیہ خالہ ایسا کچھ نہیں سوچیں گی، وہ تو شکر کریں گی کہ ان کی بیٹی کو اتنا اچھا گھر، اتنا اچھا لڑکا مل گیا۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس گھر میں، آپ بھی اتنی اچھی ہیں۔ ویسے بھی سلطانہ یہاں خوش ہے، شادی کے بعد اس نے کون سا کہیں رخصت ہو کر جانا ہے، وہ تو یہیں رہے گی آپ کے پاس اسی گھر میں۔ ہاں بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی نکاح ایک نیک کام ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں آج ہی اپنی بہن سے بات کروں گی۔ اتنا کہہ کر کلثوم بیگم ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئیں، جبکہ شمشاد احمد کی نظر سلطانہ کے کمرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ شاید اس کا منتظر تھا،
مگر وہ آئی نہیں تھی۔ شمشاد احمد کے کسی بھی انداز سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ سلطانہ کو چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں سے تو جو بات کر رہا تھا اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ سلطانہ سے پسند کی شادی کرنا چاہتا۔ آج وہ آفس جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہوا تھا، کیونکہ اسے کلینک جانے سے پہلے ایک اور جگہ بھی جانا تھا۔ آفس سے آتے ہوئے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے بہت جلدی تھی کہ کسی طرح یہ ضروری کام نپٹا لے۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ایک نظر اپنی بند مٹھی پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ گہری سوچوں میں غرق تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی اور دکان کے سامنے گاڑی روکی اور بند مٹھی سے وہ چابیاں نکال کر دکاندار کو دے دیں۔ دکاندار نے زیادہ وضاحت نہیں مانگی، چابیوں کا ڈپلیکیٹ بنا کر اسے شام کو دینے کا کہا۔ وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا، چلا کر وہاں سے چلا گیا۔ دکاندار کو شام کو آنے کا کہا تھا۔ آفس میں پورا دن مریضوں کو چیک کرتے ہوئے وہ یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اس پر کون سے راز افشاں ہوں گے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بعض اوقات قدرت وہ کر دیتی ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج اس نے کوشش کی تھی کہ وہ آفس سے جلدی ہی فری ہو جائے۔ وہ شام کے 8 بجے آفس سے فری ہوتا تھا، لیکن آج اس نے دوپہر کے 3 بجے ہی آفس بند کر دیا تھا۔ ویسے بھی جمعہ کا دن تھا، زیادہ مریض نہیں آ رہے تھے۔ اس نے جونیئر ڈاکٹر کو ہدایت دی اور اپنا کوٹ اپنی کوہنی پر رکھتا باہر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت اس کے تاثرات مختلف تھے۔ وہ پرجوش لگ رہا تھا۔ گاڑی بھگاتا وہ دکاندار کے پاس پہنچا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابیاں تیار کر رکھی تھیں۔ چابیاں لیتے ہی اس نے گاڑی کی رفتار پھر سے بڑھا دی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں پر اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ گھر میں اس کی بہن اور بھائی موجود نہ تھے۔ وہ تو اس وقت اسکول میں ہوتے تھے۔ وہ دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے سلطانہ کے کمرے پر پڑی، جو کہ حسب توقع کھلا ہوا تھا، کیونکہ اس کمرے کی چابیاں وہ اپنے پاس لے آیا تھا، اور سلطانہ اپنے کمرے کو تالا لگائے بنا کبھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ شاید اسی لیے آج اس نے کالج سے بھی چھٹی کر لی تھی، تبھی وہ صبح ناشتے پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ شمشاد کے چہرے پر ایک مسکان پھیل گئی۔ اس نے سلطانہ کے کمرے کی چابیاں چپکے سے باہر موجود ڈیسک پر رکھ دیں اور اوپر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے اپنے پورشن کی بالکونی سے دیکھا تو سلطانہ نیلی جینز، سیاہ قمیض اور سرخ دوپٹہ اوڑھے شاید پارک کی طرف جا رہی تھیں، کیونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 4 بجے کے قریب اس کی یہی روٹین ہوا کرتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے شمشاد اسے مسلسل دیکھ رہا تھا اور یوں اس کی روٹین سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ سلطانہ کے گھر سے نکلتے ہی شمشاد احمد دبے قدموں نیچے اترا۔ اس کا ہدف سلطانہ کا کمرہ تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی نکالی، تالے میں گھمائی، حسب توقع تالا کھل گیا۔ شمشاد نے اطمینان کا ایک سانس لیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ تھی، لیکن کمرے سے جاتے ہوئے اس کی آنکھیں گویا خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جو کچھ اس نے یہاں دیکھا تھا وہ اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اسے سلطانہ کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے، مگر اتنے نہیں جتنے اسے ثبوت یہاں سے مل چکے تھے۔ پر ہمیشہ کی طرح اس کی جاسوسی فطرت کام آئی تھی، اور اب وہ سلطانہ کے بارے میں مکمل جان چکا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطانہ اس کے بارے میں بھی کچھ جان جائے۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے اپنے تاثرات بالکل نارمل کر لیے تھے، کیونکہ وہ کسی پر بھی اپنے دل کی بات کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ عصر کی اذانیں ہونے لگیں۔ وہ اپنی اماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر ہمیشہ کی طرح نرم آواز میں بولا، اماں بیٹے کو چائے تو بنا دیں۔ چائے بنا کر وہ لے آئیں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ وہ کلثوم بیگم کو ہدایت دیتا واپس اوپر کی طرف چلا گیا۔ ادھر ماں اپنے بیٹے کو پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آنے پر خوش تھیں، کیونکہ نازمین کے مرنے کے بعد شمشاد نے اپنی اماں سے چائے بھی نہیں مانگی تھی۔ کلثوم بیگم نے جلدی جلدی چائے بنائی، ساتھ کیک رکھے اور شمشاد کے کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ تھی۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔
اور ہاں، میں نے نادیہ خالہ سے بات کی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ ویسے بھی ہماری بچی تھوڑی لاپرواہ ہے، مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ کل کو اس نے جوان ہونا ہے، شادی ہوگی، جس گھر میں جائے گی وہاں کے نہ جانے کیا اصول اور طور طریقے ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے، میرے دل کو بھی چین رہے گا۔ یہ بات سن کر شمشاد طنزیہ ہنسی ہنستا بولا، اماں یہ بات نہیں ہے، اصل میں ان کو آپ کا کماؤ بیٹا پسند آ گیا، باقی یہ باتیں تو انہوں نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کی ہیں۔ اچھا اماں، مجھے آپ سے ایک اور بات کہنی تھی، بلکہ آپ یہ بات نادیہ خالہ کو بتا دیں کہ شمشاد جلدی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں کوئی بیوہ تو ہوں نہیں کہ اپنی عدت پوری کروں، سو بہتر ہوگا کہ اگلے جمعہ میں اور سلطانہ ایک ہو جائیں۔ یہ بات سن کر کلثوم بیگم کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی محبت کرنے والی بیوی کے مرتے ہی وہ سلطانہ کے لیے اتنا بےتاب کیسے ہو سکتا تھا۔ کوئی بھی مرد اتنے کم وقت میں اتنی شدت سے دو محبتیں نہیں کر سکتا۔ کلثوم بیگم کو یہ بات عجیب لگ رہی تھی، مگر بیٹے کی خوشی میں وہ خوش ہونا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی اور نادیہ سے بھی یہی بات کی کہ میرا بیٹا بڑی مشکل سے اپنی پیاری بیوی کے غم سے نکلے، بہتر ہوگا کہ ہم اس کے غم کو بدلے نہ دیں اور اگلے ہی جمعے دونوں کا نکاح کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے نادیہ بیگم نے سلطانہ کی کم عمری کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، لیکن کلثوم بیگم نے انہیں یہ کہہ دیا کہ وہ بیٹی کی طرح سلطانہ کا خیال رکھیں گی۔ ویسے بھی اپنے قد کاٹ سے وہ 18 کی نظر آتی تھی، اور پھر ہمارے زمانے میں بھی تو اتنی ہی کم عمری میں شادی ہوتی تھی۔ کلثوم بیگم نے یہ کہہ کر اپنی بہن کو مطمئن تو کر دیا تھا، مگر وہ خود سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ابھی تک سلطانہ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ اس کے نکاح کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ کلثوم بیگم ڈر رہی تھی کہ وہ سلطانہ کو یہ بات کیسے بتائیں گی۔ انہوں نے یہ کام نادیہ پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن نادیہ، ان کے شوہر اور سلطانہ کے 2 بھائی کلثوم بیگم کے گھر آ گئے۔ معلوم نہیں کہ اس لمحے نادیہ نے اپنی بیٹی کو کیا کہا اور اس کے بارے میں بتا دیا۔ سلطانہ نے کوئی تاثر نہیں دیا، اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی اور گال گلابی ہو رہے تھے۔ وہ تو شرم سے مری جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو خود کو 7 پردوں میں چھپا لیتی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ سامنے بیٹھا شمشاد احمد اسے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا، جیسے اس کے سراپے کو آج ہی اپنی آنکھوں میں سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سلطانہ بے پناہ حسین تھی۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ لمبے گھنے بال، بلکھاتی کمر اور بادامی آنکھیں، اسے تو بس جو دکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سلطانہ پر کئی لوگوں کی نظریں تھیں، بھلے وہ کسی اونچے گھر کی نہیں تھی، لیکن ہاں اس میں یہ بات تھی کہ وہ جس بھی گھر میں جاتی اسے جنت بنا دیتی، اپنے سکھڑاپے سے نہ سہی اپنی خوبصورتی سے وہ کسی کا بھی آنگن روشن کر سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ سلطانہ کو بھی اچھے سے تھا، اور وہ اپنی خوبی حسن پر نازا بھی تھی۔ پتہ نہیں اس کے مچلتے بے تاب دل نے اتوار سے جمعہ کا سفر کیسے طے کیا تھا۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا سماں تھا۔ پہلے تو شمشاد نے کہا تھا کہ وہ یہ نکاح سادگی سے کرے گا، لیکن پھر اس نے کلثوم بیگم سے کہا کہ ایسا کرنا سلطانہ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بھلے میری دوسری شادی ہے، لیکن اس کی تو پہلی ہے، پھر وہ کم عمر ہے، اس کے ہزاروں خواب ہوں گے جو وہ پورے کرنا چاہتی ہوگی، سو میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کا ادھورا پن اسے بھی اداس کر دے۔ اماں آپ اچھی تیاری کریں، لیکن ہاں ایک بات میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، میں اپنی سہاگ رات کہاں گزاروں گا یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ سب کو دکھانے کے لیے یہ کمرہ تو تیار کر دیں، لیکن یہ بات سلطانہ کو مت بتائیے گا۔ میں اسے حیران کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں، تاکہ پہلے میں اس کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھوں اور پھر شوہر کا حق جتاؤں۔ میں اس پر کوئی ظلم یا زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ کلثوم بیگم کو اپنے بیٹے کی سوچ اچھی لگی تھی، کیونکہ انہیں اپنی کم عمر بھانجی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ سلطانہ کی عمر بھی ان کی اپنی بہن جتنی ہی تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی تھیں۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ سلطانہ جو خوش پھر رہی تھیں، یک دم اس کا چہرہ بجھ گیا۔ ہنستی کھیلتی سلطانہ کا چہرہ
جیسے کسی گہرے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بات شمشاد سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ شمشاد تو سلطانہ کی آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطانہ کے اندر کچھ بدل گیا۔ پچھلے 2-3 دن سے جب وہ اسے گہری نظر سے دیکھتا تو اس نے پہلے جیسی خوشی جھلکتی دکھائی نہ دیتی۔ سلطانہ کو تو جیسے کوئی روگ لگ گیا تھا۔ نکاح تک اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ کلثوم بیگم نے بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا، مگر وہ اسے شادی کی گھبراہٹ سمجھ رہی تھی۔ ان کے نزدیک یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ سلطانہ کم عمر لڑکی تھی۔ اسے تو شاید میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بھی اتنا نہیں تھا پتہ۔ کلثوم بیگم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے خاص طور پر سلطانہ کے ساتھ نرمی برتنے کا کہیں گی۔ خاندان کی باقی عورتیں بھی جب سلطانہ کو دیکھتیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ ہائے سلطانہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو اچھی بھلی تھی۔ شادی کے موقع پر تو لڑکیوں کے چہرے پر روپ آ جاتا ہے، لیکن تمہارا رنگ تو پیلا پڑ گیا۔ تمہارا ہونے والا شوہر شمشاد بہت اچھا لڑکا ہے، رحم دل، اور اس نے تمہیں دل سے قبول کیا، تبھی تو اتنی تیاریاں چل رہی ہیں۔ عفت آنٹی نے سلطانہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، مگر سلطانہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر تو کیا، اس کی آنکھوں میں بھی دور دور تک کوئی خواب نظر نہیں آتا تھا۔ لگتا تھا کہ سلطانہ ایک ایسا سچ جان گئی ہے جس نے اسے اس کی انجانی خوشیاں چھین لی ہیں۔ لیکن وقت تو گزر جاتا ہے، وقت کب رک کر کسی کا انتظار کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کی وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب سلطانہ اور شمشاد احمد نے ایک دوسرے کو قبول و ایجاب کے بعد ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا تھا۔ سب لوگوں نے مٹھائی کھائی، شمشاد اور سلطانہ کو مبارکباد دی۔ سلطانہ کسی بے جان لاش کی طرح سب کی مبارک باتیں وصول کر رہی تھی۔ جیسے جیسے شام کا وقت قریب آ رہا تھا، سلطانہ کا دل جیسے کوئی مٹھی میں مروڑے جا رہا ہو۔ گھبراہٹ چہرے سے عیاں تھی، آنکھوں کے کنارے ہلکے ہلکے نم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطانہ زندگی سے موت کا سفر طے کرنے لگی ہے۔ سلطانہ کی یہ پراسرار اداسی سب کو بے چین کر رہی تھی۔ سلطانہ کی حالت دیکھ کر نادیہ اور کلثوم بیگم نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے حجلہ عروسی میں نہیں بھیجیں گی۔ آج کی رات وہ اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ ہی سوئے گی۔ شمشاد کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی ماں سے ہلکا سا گلہ ضرور کیا تھا کہ سلطانہ اس نکاح سے بہت خوش تھی۔ پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس کا رنگ ہی بجھ گیا؟ اگر وہ اس نکاح پر خوش نہیں تھی تو مجھے بتا سکتی تھی، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ اس کے جذبات سمجھ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ 1-2 دن میں جب سلطانہ نارمل ہو جائے گی تو وہ اسے اس کے پاس بھیج دیں گی، لیکن فی الحال اس گھبراہٹ میں اسے شمشاد احمد کے کمرے میں بھیجنا بے وقوفی ہوگی۔ اماں، آپ اس بات کی فکر نہیں کریں، سلطانہ اب میری بیوی ہے، اور ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں سلطانہ کو اپنے کمرے میں نہیں لے کر جاؤں گا، میں اس کے کمرے میں آ جاتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، بلکہ ایسا کریں آپ، خالہ، میں اور سلطانہ ایک ہی کمرے میں سو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر نادیہ اور کلثوم ہنس پڑے۔ ارے بیٹا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہ کام کرنے کا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ سلطانہ کم عمر ہے، بس اس لیے اس کی گھبراہٹ ہم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ چلے ٹھیک ہے اماں، ویسے بھی میں کوئی بچہ نہیں کہ آپ سے ضد کروں، میں اوپر جا رہا ہوں، میں اپنا کوئی کام نپٹا لیتا ہوں۔ سلطانہ سے کہیے گا اگر بات چیت کرنا ہو تو وہ اوپر آ سکتی ہے، میں اسے کھا نہیں جاؤں گا۔ شمشاد یہ کہتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری تھی، وہ اتنے دنوں کی تھکاوٹ تھی جو کہ اب اس کے چہرے پر اتری تھی۔ سلطانہ کو غمگین دیکھ کر اس کے دل کو ایک ٹھنڈک ملی تھی، لیکن وہ اس کو خود سے غمگین ہونے پر تھوڑا سا ناخوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ غم خود وہ سلطانہ کو تحفے میں دے، وہ بھی شادی کے رات کے تحفے میں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہو پایا تھا۔ سلطانہ تو پہلے ہی کسی غم میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ بات شمشاد کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے منصوبے کے مطابق وہ اور سلطانہ شادی کی رات سلطانہ کے کمرے میں گزارنے والے تھے۔ اس کے آگے جو ہوتا وہ سلطانہ کو زندگی بھر کے لیے برباد کر دیتا، لیکن سلطانہ بھی چالاک نکلی تھی، اس نے یہ نوبت نہیں آنے دی تھی۔
شمشاد احمد اپنے کمرے میں آیا۔ ہلکی روشنی میں کرسی پر بیٹھ کر وہ ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک ایک منظر اس کے ذہن پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ نازمین سے شادی، پھر اس کے ساتھ گزرے دن، اور اس پر یہ ظلم کہ نازمین شادی کے کچھ ہی دن بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کیسے اپنی پیاری بیوی کو بھول سکتا تھا؟ کیسے سلطانہ سے محبت کر سکتا تھا؟ ماضی کے واقعات سوچتے سوچتے جب اسے نازمین کی موت کا واقعہ یاد آیا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی بیوی کے جانے کے بعد اس کا ماتم منانا چاہا تھا، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ سلطان بڑی چالاکی سے اپنی ماں اور خالہ کے گھیرے میں چلی گئی تھی۔ گویا اس نے اپنے گرد ایک حصار باندھ لیا تھا جس میں جا کر بھی شمشاد نہیں جا سکتا تھا، مگر شمشاد غصہ کر کے سب کو اپنے انتقام سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ کام خاموشی سے کرے گا، اب تو کوئی اس کی نیت پر بھی شک نہیں کرے گا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سلطانہ کے کمرے کی چابیاں تھیں جو اس نے دکاندار سے بنوا لی تھیں۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتا وہ سلطانہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے شادی کی رات کا وہ منظر یاد آنے لگا جب سلطانہ ایسے ہی زخمی پاؤں کے ساتھ سیڑھیاں اترتے آنکھوں میں شکوہ لیے راہداری عبور کر گئی تھی۔ شمشاد نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سلطانہ کا اتنا بھیانک روپ بھی اسے دیکھنے کو ملے گا۔ وہ تو اسے ایک معصوم بچی ہی سمجھتا تھا، لیکن آج کل کب کسی کا دل بدل جائے، دل میں رشک کی جگہ حسد اور حسد کی جگہ نفرت لے لے، پتہ نہیں چلتا۔ شمشاد احمد سلطانہ کے کمرے کے باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلطانہ کا کمرہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی روشنی جلا دی۔ کمرہ روشن ہوتے ہی اسے حیران کرنے کے لیے تیار تھا۔ سلطانہ کا کمرہ مکمل بدل چکا تھا۔ اس میں کتابوں کے وہ ڈھیر نہیں تھے جہاں سے اسے کالے جادو کی کتاب اس دن ملی تھی، نہ ہی اس کے کھلونوں کے پیچھے چھپی سوئیوں والی گڑیا۔ اس کمرے سے تو سارے ثبوت ہی مٹائے جا چکے تھے۔ کس نے کیا یہ سب؟ شمشاد نے کمرہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لی۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھا۔ اس نے سلطانہ کی الماری کھولی اور چیزیں ادھر ادھر پلٹ کر دیکھنے لگا، مگر وہاں ایک بھی ایسی چیز نہیں تھی جو وہاں اسے اس دن نظر آئی تھی۔ شمشاد احمد کا دماغ معاف ہونے لگا، مگر وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں کیا ڈھونڈ رہا اور کیا گم ہو چکا ہے۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر کہیں کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ پچھتانے لگا کہ کاش یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیتا۔ اپنے منصوبے کے مطابق شادی والی رات سلطانہ کی حقیقت سب کے سامنے آشکار کرتا وہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ سلطانہ کوئی معصوم بچی نہیں ہے، معصوم تو اس کی بیوی تھی جو سلطانہ کے ہست کی بھینٹ چڑھ گئی۔ شمشاد کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ وہ رونے لگا، مٹھیاں پینچنے لگا۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جھکڑ لیا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ اب جو بات وہ دوسروں کو بتائے گا تو لوگ اسے پاگل ہی سمجھیں گے، کہیں گے کہ بیوی کے غم میں سٹھیا گیا۔ کلثوم بیگم کو تو پہلے ہی سلطانہ کے ساتھ اس کا شادی کرنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن بیٹے کی خوشی میں وہ خوش ہو گئی تھی۔ اگر وہ یہ باتیں سنتی تو شاید غم سے ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ شمشاد احمد واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اسے بیوی کا غم بری طرح کھانے لگا تھا۔ کیا فائدہ اس کی ساری پلاننگ کا جب وہ اپنے دشمن کے سامنے نہ صرف ایک ہار گیا تھا بلکہ اسے اپنانے پر بھی مجبور ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے شمشاد نے 3 دن کاٹے تھے، مگر سلطانہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شمشاد نے ایک بار بھی سلطانہ سے کھل کر بات نہیں کی تھی، اور اب اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ شمشاد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، جبکہ سلطانہ پر بخار کا اثر تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک سرد دیوار تھی جو شمشاد اور سلطانہ کے بیچ حائل ہو چکی تھی۔ ملا کر سلطانہ کے تیز بخار پر شمشاد احمد کو اپنے کمرے سے اٹھ کر آنا پڑا۔ کلثوم بیگم نے اسے بلایا تھا کہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے جائے۔ وہ بھی یہی جانتا تھا کہ وہ سلطانہ سے تنہائی میں بات کرے،
سب کے سامنے نہیں تو اس کے منہ پر ہی اسے کہہ سکے کہ تم ایک قاتل ہو، تم نے میری بیوی کی خوشیوں کا قتل کیا ہے، تم نے میری زندگی کو بے رنگ کیا، تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے یہ بتا دو۔ سلطانہ کے تپتے وجود پر بھی شمشاد کو کوئی رحم نہیں آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ سلطانہ بخار کے علاوہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سلطانہ، میں تمہیں ایک معصوم بچی سمجھتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سلطانہ کی طرف دیکھا تو وہاں ندامت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ میں اور مجھ میں بہت سارے اختلافات اور فرق ہیں، لیکن ہم دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ سلطانہ نے گئے چنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے شمشاد کو مخاطب کیا۔ آپ کو بھی اپنی محبت نہیں ملی اور مجھے بھی نہیں ملی۔ بہت عرصہ ہو گیا جب میں آپ کی محبت میں پاگل ہوئی تھی۔ اس پاگل پن نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں آپ سے آپ کی محبت چھیننے پر مجبور ہو گئی۔ آپ مرد ہیں، آپ نے سماج سے لڑ کر اپنی محبت حاصل کر لی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں ایک لڑکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ میری حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ثبوت اس لیے نہیں مٹایا کہ مجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے یا پھر مجھے سب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، بلکہ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اور جیسے ثبوت مٹانے کے بعد کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور میں مجرم ہوں، بالکل ایسے ہی آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے کہ میں سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں۔ مجھے اگر احساس ہوتا تو میں یہ حرکت کبھی نہ کرتی۔ مجھے نازمین کی موت نے گہرے غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے تو آپ کو اس سے چھیننا چاہا تھا، پر میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس برے راستے پر چل کر میں قاتلہ بن جاؤں گی۔ میں نے اپنے رب سے تو معافی مانگ لی ہے، مگر میں جانتی ہوں میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی لیے تو جہنم کی آگ میں جل رہی ہوں میں۔ جس دن سے نازمین اس دنیا سے گئی ہے مجھے ایک پل کے لیے چین نہیں تھا، مگر میں خود سے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں خوش ہوں۔ جب میں نے اپنے رب سے توبہ کی تو مجھ پر یہ غم طاری ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے مجھے قبول کر لی۔ اگر میرے دل پر مہر لگا دیتا تو یقیناً وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا، لیکن میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی۔ میں اس غم کو سینے سے لگائے اپنی پوری عمر گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی نفرت اور اپنی ندامت کے ساتھ زندگی کاٹنے کا ارادہ کر لیے میں نے۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اپنی جان لے کر بھی آپ کو اس آزمائش سے نکال دیتی، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتی۔ ایک گناہ پر دوسرا گناہ نہیں کر سکتی، اور پھر شاید زندہ رہنا ہی میری سزا ہے۔ سلطانہ کی باتیں سن کر شمشاد احمد اپنی فتح کا جشن بھی نہیں منا سکتا تھا۔ جو غم سلطانہ کو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا تھا وہ تو اس نے خود ہی قبول کر لیا تھا۔ اب اسے سلطانہ پر رحم آ رہا تھا۔ کاش میں اپنا بدلہ لینے کے لیے تمہارے جوان ہونے کا ہی انتظار کر لیتا۔ میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ جب تم نے توبہ کر لی ہے، تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا، تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ محبت ہونے کے بعد انتقام کی آرزو بچی تھی، وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ دل ہی دل میں شمشاد اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے یہ جنگ کب تک لڑنا تھی، اور نہ جانے اسے کس جرم کی سزا ملی تھی کہ اس کی محبت اور انتقام دونوں ہی ادھورے رہ گئے تھے۔